بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں لقمان حکیم نے جو ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو چلیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نور نگاہ، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق پہ بہتر جان اور یہ بات دل میں بیٹھا لے کہ تیرے لیے اس پہ بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بات سنی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت ببرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت پہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں اور رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا اور وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دونوں بہت تھک گئے۔ پھر دوپہر ہو گئی۔ گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ ہانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خچروں سے نیچے اتارا اور خود بھی نیچے اتر گئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان حکیم کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھس گئی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ شفقت کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم کو باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہی چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کو میرے اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاس سے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، اے لگتے جگر، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کر تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان حکیم نے سامنے کی دیکھا تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی کوئی سایہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اس سوچ و وچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا، جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چتکوبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سواری کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا؟ اور وہ یہ تھی، کیا تم لقمان ہو؟ عرض کی، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں مجھے یہ حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں تیری صرف آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل ہوں۔
اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بال بال بچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کے پاؤں میں پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس پہ پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانوں سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم اور ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے اور سارے سامانوں کے ساتھ اپنے گھر پہ موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت